بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اسے مکلف یا اسے تکلیف نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی نفس کو، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتا یا اسے کیا ہے مکلف نہیں کرتا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی ذات کسی کو عبادات کے ذریعے کسی تکلیف میں، کسی بہت ہی زیادہ پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ یہ دین اسلام مکمل دین، ایک ایسا دین ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں، یعنی کوئی بوجھ انسان پر کیا ہے نہیں ڈالا جاتا کسی حکم کے ذریعے۔ اسی لیے اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ اللہ نے تمہارے اوپر وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے معاملے میں تمہیں کسی مشکل میں یا دین کے حکم کے ذریعے تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا، کسی پریشانی میں نہیں ڈالا۔ تو ہمیں یہ ایک بنیادی بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ احکام الہی کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کسی نفس کو، کسی انسان کو یا کسی ایمان والے کو اس کی ذات سے زیادہ اسے مکلف نہیں کرنے چاہتا یا اس کی طاقت سے زیادہ اسے کیا ہے مکلف نہیں کرنا چاہتا۔ المہم، اگر دیکھا جائے ماہ رمضان میں جو سب سے اہم عبادت انجام دی جاتی ہے وہ اس مکمل مہینے کا روزہ ہے۔ روزہ ضروری نہیں کہ جب انسان بیماری کی حالت میں ہو اور بیماری کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ وہ روزہ رکھے، بلکہ اس کے لیے رخصت ہے، آسانی دی گئی ہے اسے کہ وہ بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کا قضا کر لے یا روزے کی فدیہ ادا کر دے۔ اور اگر دیکھا جائے تو مریض کی دو قسمیں ہیں یا مرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ایسا مرض کہ جس سے چھٹکارے کی امید ہے، ایسا مرض جس سے چھٹکارے کی امید ہے، شفا حاصل ہو جائے گی، دائمی مرض نہیں ہے۔ اگر ایسے مرض میں کوئی مبتلا ہے اور ایسا شدید مرض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک دن کا، 2 دن کا، جب تک اسے شفا حاصل نہ ہو، تو جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا مرض کے بنا پر وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں جب اسے شفا حاصل ہو جائے گنتی کے باقی ایام رمضان کے پورے کرے، اور جتنے دن اس نے روزہ مرض کے بنا پر نہیں رکھا، بیماری کے بنا پر، بعد میں اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کو کیا ہے بطور قضا کیا ہے ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اور دنوں میں، باقی اور دنوں میں ان دنوں کا روزہ رکھ لے جو بیماری کی حالت میں نہیں رکھ پایا یا سفر کی بنا پر کیا نہیں رکھ پایا۔ تو یہ حکم کہ روزہ قضا کرنا ہوگا مریض شخص کو اس وقت کہ اگر ایسا مرض ہے جو کہ دائمی مرض نہیں ہے، بلکہ اس مرض سے کیا ہے چھٹکارے کی کیا ہے امید ہے، جیسے ہی کیا ہے اس سے شفا حاصل ہے اس مرض سے، بعد میں اس روزے کو کیا ہے قضا کر لے رمضان بعد، اگلے رمضان سے پہلے۔ ایک دوسری قسم جو مرض یا بیماری کی ہے وہ یہ کہ جس میں ایسا مرض جو کہ دائمی مرض ہو، یعنی اس سے چھٹکارا حاصل نہ ہو، کینسر کا مرض ہے یا جیسے کہ شوگر وغیرہ ہے یا کوئی اور مرض ہے، کہ ایسے مرض میں مبتلا کہ روزہ چاہے ماہ رمضان ہو یا رمضان کے بعد ہو، وہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، مزید اور مشقت پریشانی میں پڑ سکتا ہے، تو اسی لیے کیا ہے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا۔ اور اسی طرح اس میں کیا ہے بوڑھا عمر دراز شخص ہے، تو عمر دراز شخص، جب عمر دراز ہو جائے انسان تو قوت طاقت کم ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بھوکا پیاسا پانی اور جو ہے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے،
تو اگر اس قسم کی حالت انسان کی ہے کہ دائمی مرض ہے یا عمر دراز ہو چکی ہے، روزہ نہیں رکھ پائے گا، مزید مشقت پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے، دقت میں پڑ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے رخصت ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ شخص جیسے کہ کہا گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کبھی بھی، چاہے وہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، تو اسے قضا نہیں کرنا، کیونکہ قضا کر ہی نہیں سکتا، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ ایسی حالت میں اسے کیا ہے، فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ اس آیت کی تشریح میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں، بلکہ امام بخاری بھی جو ہے عبداللہ ابن عباس کی اس تفسیر کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس آیت سے مراد وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بہت ہی مشقت پریشانی کے ساتھ روزہ رکھے، روزہ رکھ سکتا ہے لیکن بہت ہی زیادہ مشقت پریشانی میں پڑ جائے گا اور خطرے سے خالی نہیں رہے گی اس کی جان، مثال کے طور پر، تو ایسی حالت میں فدیۃ طعام مسکین، اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں کیا ہے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ ایک روزہ چھوڑا، 2 روزہ چھوڑا، یہ مکمل مہینے کا روزہ چھوڑا ہے، بعد میں اس کا کیا ہے فدیہ ادا کر دے اگلے رمضان کی آمد سے پہلے پہلے۔ اور یہ فدیہ کتنا ہے اگر دیکھا جائے تو آج کے حساب سے، ماحول کے حساب سے تقریباً 1.5 کلو ایک روزے کے بدلے ہے، یعنی 1.5 کلو ایک روزے کے بدلے۔ اگر 30 روزہ چھوڑا ہے تو ہر ایک روزے کے بدلے کیا ہے 1.5 کلو اسے کیا ہے بطور فدیہ اناج یا بنیادی جو غذا ہے جیسے چاول ہے، آٹا وغیرہ ہے، یہ بطور جو ہے فدیہ اسے کیا ہے مسکین کو دینا ہوگا۔ اور اگر جو ہے وہ چاہے تو کھانا بنا کر کے کھلا دے مسکینوں کو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اہل علم نے اس کی بھی اجازت دی ہے، بلکہ یہ عمل بعض صحابہ کرام کے آثار اور سلف کے آثار سے ثابت ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب عمر دراز ہو گئے اور روزہ نہیں رکھ پاتے تھے تو ہر مسکین کو کیا ہے کھانا بنا کر کے جو ہے کھلایا کرتے تھے، نہ کہ بطور اناج اسے کیا ہے کچھ دے دیا کرتے تھے۔ تو المہم کہنا یہ تھا کہ اگر مرض کے بنا پر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو مرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایسا مرض جو کہ دائمی نہیں ہے بلکہ اس سے شفا کی امید ہے، تو ایسی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے جس دن مریض ہے، بیمار ہے، اور بعد میں اس کا قضا کر لے اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے۔ اور جو شخص ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا بلکہ ایسا مرض جو کہ دائمی مرض ہے جس سے چھٹکارا حاصل نہیں، یا ایسی کیفیت میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس کو ہر کچھ دیر بعد، ہر کچھ گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ دوائی لازم ہے کھانا، اگر دوائی نہ کھائے تو بہت ہی مشقت پریشانی میں پڑ جائے گا اور یہ ہمیشہ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں بلکہ ہر روزے کے بدلے میں کیا ہے بطور فدیہ مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلا دے۔ ایک روزہ چھوڑا تو ایک مسکین، زیادہ روزہ چھوڑا، مکمل مہینے کا روزہ چھوڑا، جتنے دن کا روزہ چھوڑا ہے اتنی گنتی کیا ہے مسکینوں کو کیا ہے کھانا کھلا دے۔ اور مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے وہ 1.5 کلو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو اناج غلنے میں سے دے دے، جو بنیادی اساسی غذا میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یا کھانا بنا کر کے انہیں کیا ہے کھلا دے مسکینوں کو، جیسے کہ سلف سے ثابت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔